ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید توقیر حسن زیدی ابن سید مظفر حسین زیدی و مرحومہ و مغفورہ محترمہ نورین بی بی بنت سید واحد علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس ایصال ثواب ایک مومن اور ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی گئی ہے۔ یہ مجلس ایک نہایت ہی محترم شخصیت معزز اور معزز جناب کبیر زیدی صاحب، جو میرے ایک بزرگ ہیں، محترم ہیں، میرے لیے قابل صد احترام ہیں اور حسینی فیڈریشن کے چیئرمین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی بہت سی مصروفیتیں ہیں اور ان کی خدمتیں ہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار انہیں ان کے تمام امور میں جو سوشل ہیں، جو شرعی ہیں، انہیں کامیابی عنایت فرمائے اور انہیں شر اشرار و حسد حاسدین سے محفوظ و مصون رکھے، اور تمام آفات ارضی و سماوی سے بھی ان کی حفاظت فرمائے۔ میری بات ہو رہی تھی کبیر بھائی سے کہ موضوع ایسا ہو آج کی مجلس کا کہ جس کا تعلق براہ راست ہماری زندگی سے ہو، اور یہاں تک گفتگو آئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ایک ایسے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، اور یہ اس کا عنوان ہے ریاکاری۔ ریاکاری جسے انگلش میں شو آف کہتے ہیں،
اور ہماری روزمرہ کی لینگویج میں، عام زبان میں اسے دکھاوا کہا جاتا ہے۔ یہ دکھاوا، ریاکاری، شعاف، یہ ایک وبا ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ جب بیماری عام ہو جائے تو اسے وبا کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے کرونا ایک بیماری ہے، لیکن یہ بیماری سے بھی آگے، یہ ڈیزیز نہیں ہے، یہ ایک وبا ہے جو آگے بڑھ چکی ہے، پھیلتی جا رہی ہے اور پورے معاشرے کو متاثر کیے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے ریاکاری بھی ہے میرے بھائیوں۔ ریاکاری ایک ایسی وبا ہے کہ جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرونا وائرس کا اٹیک اور حملہ جو ہے وہ جسم انسانی پر ہے، لیکن ریاکاری کا اٹیک اور حملہ یہ روح انسانی پر ہے۔ تو جو روح انسان کو متاثر کرے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ ایک وبا ہے تو کیا اسلام نے اس وبا کا علاج بتایا ہے؟ جی ہاں، اس وبا کا علاج ہے۔ ریاکاری کا علاج بھی اسلام نے بتایا ہے۔ البتہ کووڈ-19 کا جو ٹیکہ ہے، جو ویکسین ہے، وہ ابھی تک تیار نہیں ہو سکی ہے۔ بہت سے ملک دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی ایک صاحب انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم نے بھی اس کا علاج تلاش کر لیا ہے۔ دعوے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی ٹیکہ، کوئی علاج، کوئی دوا سامنے نہیں آئی ہے۔ اس لیے آئیے مومنین، اس وبا کے سلسلے میں جو روح انسان کو متاثر کر رہی ہے، جو ہماری معنویت کو تباہ کر رہی ہے، جو ہمارے باطن کو خراب کر رہی ہے، یہ دل کی بیماری ہے، یہ خطرناک بیماری ہے جسے ریا کہتے ہیں۔ عربی میں یہ عربی لفظ ہے، یہ رؤیت سے نکلا ہے۔ رؤیت یعنی دکھاوا کرنا، اور اس کا جو اثر ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر خیر ہے، اس کا ذکر ہے، معاف کیجیے گا، اس کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی پایا جا رہا ہے۔ ریا، انسان جو ریاکار ہوتا ہے، بہت ہی توجہ کیجیے گا، جو ریاکار ہوتا ہے وہ در حقیقت منافق ہوا کرتا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں کہ زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ دل کچھ اور کہہ رہا ہے، اندر سے کفر ہے اور ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ظاہری طور پہ لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن ان کے دل میں کفر پایا جا رہا ہے۔ اسے نفاق کہا جاتا ہے۔ یہ ہپوکریسی ہے، یہ نفاق ہے۔ اور ریاکار بھی ایک طرح کا منافق ہوتا ہے۔ اسی لیے ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے، ریا کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ تو ریاکار جو ہوگا وہ مشرک اصغر ہوگا، جو ریاکار ہوگا وہ چھوٹا والا مشرک ہوگا۔ ایک مشرک وہ ہے جو علی الاعلان شرک کر رہا ہے، کھل کے کہتا ہے کہ ہم مشرک ہیں اور ہم نے خدا کے شرک کا مطلب یہ خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا کی جگہ پر لانا، اسے شرک کہتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مشرک جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک مشرک اکبر ہے اور ایک مشرک اصغر ہے۔ مشرک اکبر وہ ہے جو کھلے عام دعوی شرک کرے، لیکن مشرک اصغر اسے پہچاننا مشکل ہے۔ زبان کچھ کہہ رہی ہے، عمل کچھ کہہ رہا ہے۔ آئیے میں اور واضح کر دوں، بات بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اہم ہے، اسے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، ریا کا مطلب کیا ہے؟ میں عام طور سے جو نماز گھر میں پڑھ رہا ہوں تو بالکل زناٹے دار، بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ، لیکن جیسے ہی میرے گھر میں ایک مہمان آ گیا، میں نے دیکھا فلاں صاحب آ گئے ہیں، تو ہم نے فوراً جو ہے نماز کی اسپیڈ کم کر دی۔ اب جو ہے
اب ان سے بڑا کوئی مقدس ہے ہی نہیں، اب ان سے بڑا کوئی مومن ہے ہی نہیں، اب ان سے بڑا کوئی صاحب ایمان ہے ہی نہیں۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ کیوں؟ جب تک مہمان گھر پہ نہیں آیا تھا نماز کا انداز کچھ اور تھا، جیسے ہی کوئی مہمان آ گیا تو نماز کا انداز جو ہے وہ کیا ہے، بدل گیا۔ یعنی کیا مقصد؟ اب جو نماز ہو رہی ہے، اب تک جو نماز ہو رہی تھی، جو میں اکیلے پڑھ رہا تھا، یہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی، جیسے ہی مہمان آ گیا تو اب جو ہے نماز کا انداز بدل گیا۔ تو اب نماز اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس مہمان کو خوش کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ جو اتنی اچھی قرات ہو رہی ہے اللہ کے لیے تھوڑی ہے، اس مہمان کو متاثر کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ تو جب اس نے نماز شروع کی تھی تو کیا کہا؟ قربتاً الی اللہ۔ مثلا مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا نماز میں پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت واجب قربتاً الی اللہ۔ یاد رکھیے گا، ایک بات آ گئی ہے ذہن میں تو اسے مجھے کہہ لینے دیجیے کہ قربتاً الی اللہ ہے، نیت میں الی اللہ ہے۔ میں بہت ہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، میری طرف متوجہ رہیں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ قربتاً الی اللہ، اور اذان میں الا اللہ ہے، تشہد میں الا اللہ ہے، لیکن جب آپ نیت کریں گے تو الی اللہ کہیں گے۔ یاد رکھیے گا، بڑا معنی بدل جاتا ہے۔ الی اللہ یعنی اللہ کے لیے، اور الا اللہ اگر کہیں گے، مثلا بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نماز میں پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت واجب قربتاً الا اللہ، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کے علاوہ سب سے قریب ہونے کے لیے، اس لیے الا اللہ نہ کہیے۔ البتہ نیت کا تعلق میں ہمیشہ کہتا ہوں زبان سے نہیں ہے، آپ کے دل سے ہے۔ دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ نماز مغرب کی اور اللہ کے لیے ہے، اتنا ہی کافی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ الی اللہ کہیے، الا اللہ نہ کہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک زیر زبر کی تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے۔ ملک یعنی بادشاہ، ملک یعنی کنٹری، ہے نا، ملک یعنی ملکیت، انگلش والا ملک نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ آپ دیکھیے زیر زبر سے معنی میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ خدا، اگر ایک نقطہ خدا کا نیچے کر دیجئے تو جدا ہو جاتا ہے، خدا جدا ہو جاتا ہے۔ دعا ہے، اس پر آپ ایک نقطہ لگا دیجئے تو وہ دغا ہو جاتا ہے۔ اچھا بات آ گئی تو سن لیجئے کبیر بھائی آپ بھی، کہ شاعر کیا کہتا ہے، کیا خوبصورت شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے۔ میرا بہت ہی پسندیدہ شعر ہے یہ۔ جو حضرات مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میری توجہ، میں ان سے توجہ کے لیے اس شعر کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زیر زبر نقطے کی تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نماز میں پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت واجب قربتاً، بولیے الی اللہ، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ لیکن جب مہمان آ گیا تو ہم نے نماز کا انداز بدل دیا، یعنی اب تک نماز اللہ کے لیے تھی لیکن مہمان کو دیکھتے ہی مہمان کے لیے نماز ہو گئی۔ تو زبان آپ نے نیت یہ کی کہ نماز اللہ کے لیے ہے، لیکن آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ نماز مہمان کے لیے ہے۔ اسی کو ریا کہا جاتا ہے، ریا کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ انسان عمل کو لوگوں میں محبوب ہونے کے لیے، عزت دار ہونے کے لیے اگر انجام دے رہا ہے تو یہ ہے ریا، اسے جو ہے ریا کہا جاتا ہے۔ اب آئیے، ریا کبھی عمل میں ہے، ریا کبھی مال میں ہے، ریا کبھی قول میں ہے۔ میں کچھ آیتیں بھی انشاءاللہ پڑھوں گا قرآن کریم کی جو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آن لائن مجلس میں وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت مختصر کر کے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ عمل میں ریا، نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ تواضع کے ساتھ خشوع خضوع اچھی چیز ہے، لیکن کسی کو دیکھ کر تبدیلی لائیں نماز میں، یعنی آپ نے اپنے عمل میں ریا کیا۔ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، کافی لمبا طولانی سجدہ، کافی لمبا رکوع۔ بہت سے لوگ
عام دنوں میں جب گھر پہ نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ شکر کو کیسے کرتے ہیں وہ خود جانتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آ جاتے ہیں جماعت میں تو سجدہ شکر اتنا طولانی کر دیتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا مومن آدمی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ریا عمل میں، ریا کبھی جو ہے وہ مال میں ہوتا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم بہترین گاڑی خریدیں۔ بہترین گاڑی خریدنا منع نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ بہترین گاڑی خریدیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ مالدار ہے۔ دیکھیے بہت نیت کا مسئلہ ہے۔ کل یہ نہ کہیے کہ مولانا نے بہترین گاڑی کے لیے منع کر دیا۔ بہترین گھر اس لیے لیں کہ لوگ کہیں کہ بہترین گھر لیا ہے، یہ ریا ہے۔ بہترین لباس اس لیے پہنے کہ لوگ کہیں کہ تمہارا لباس بہت اچھا ہے، نیت کے اوپر منحصر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بہترین لباس پہننے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، بہترین گھر کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، بہترین سواری کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ جو ہے بہت ہی بڑا آدمی ہے، تو یہ ہے ریا۔ ریا کبھی کبھی جو ہے ریا قول میں ہے۔ قول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں ریا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شاعر ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، ایک شاعر شعر پڑھ رہا ہے، مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، اور نیت کیا ہے کہ لوگ تعریف کریں۔ یاد رکھیے گا 1% بھی ثواب نہیں ہے اگر لوگوں کی فکر ہے کہ میں اچھے اشعار پڑھوں تاکہ لوگ تعریف کریں۔ نہیں، نیت اچھے اشعار پڑھنے چاہیے، لیکن اس نیت یہ ہو کہ اہل بیت راضی ہو جائیں، پروردگار راضی ہو جائے، اہل بیت تعریف کریں۔ اچھے اشعار میں اس لیے کہوں، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں اس ادا سے شعر پڑھوں تاکہ لوگ تعریف کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا۔ ٹھیک ہے، لوگ خوش ہو جائیں گے، اللہ جو ہے انصاف کرنے والا ہے۔ تم نے یہ چاہا تھا نا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اگر کوئی آخرت کے لیے کھیتی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو جو ہے اضافہ کر کے دیں گے۔ یعنی اگر کوئی آخرت کے لیے کھیتی کرے گا تو اللہ کہتا ہے میں اس میں اضافہ کروں گا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور اگر کوئی دنیا کے لیے کھیتی کرنا چاہے گا تو بھی میں عطا کروں گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لیکن آخرت میں کوئی حصہ اسے نہیں ملے گا۔ میں پروردگار عادل ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں، میں منصف ہوں۔ اگر تم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو لوگوں کی زبان سے سبحان اللہ کہلوا دوں گا، لیکن میرے پاس ثواب لینے کے لیے میدان محشر میں میزان کے پاس نہ آنا، جہاں تمہارا حساب کتاب چیک ہوگا، تولا جائے گا، وہاں پر نہ آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تو مرثیہ اس لیے پڑھا تھا، یہ تمہاری ایکٹنگ، یہ تمہارا قصیدہ پڑھنا، یہ تمہاری خطابت، یہ تمہاری ذاکری، یہ سب تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تعریف کریں۔ تو لوگوں کی زبان سے کیا سبحان اللہ کروا دیا، کتنے نعرے لگوا دیے۔ کڑوی بات ہے، مجھے معلوم ہے، اس پر ناراضگی بھی ہوگی، اس پر شاید کچھ منفی تبصرے بھی ہوں، لیکن انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ اسے ثواب دے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، میں ایک حدیث نوٹ کر کے لایا ہوں چھٹے امام کی، آپ اس حدیث کو سنیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کل ریاء شرک، ہر ریا جو ہے، قال الصادق، قال الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، کل ریاء شرک، ہر ریا شرک ہے۔ پھر فرماتے ہیں انہ من عمل للناس کان ثوابہ علی الناس، جو لوگوں کے لیے کام کرے گا تو کان ثوابہ علی الناس، تو لوگ اس کو ثواب دیں گے۔ یعنی کیا مقصد؟ مولا فرماتے ہیں لوگوں کی کہ ذہن میں بات ہوگی کہ لوگ تعریف کر دیں، آج ایسا پڑھیں گے کہ مجمع جو زبردست داد دے گا۔ یعنی کیا مقصد؟ لوگوں کی فکر ہے تو لوگ داد دیں گے۔ تم نے لوگوں کے لیے پڑھا تھا، اللہ کہے گا ٹھیک ہے، یہ شخص قصیدہ پڑھ رہا ہے، مرثیہ پڑھ رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے، لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے، لوگوں سے تعریف کروا دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا
وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اگر کوئی اللہ کے لیے کرے گا تو اس کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ اب تمہیں اختیار ہے مجمع سے سبحان اللہ کہلا لو اور یا اللہ سے سبحان اللہ کہلا لو۔ اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے، نہیں کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو کیا ہے عزیزو، بڑی عجیب بات ہے، مجلس میں تبرک تقسیم ہوگا، ایسا تبرک تقسیم کرو بھیا، مثلا چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ صاحب کیا تبرک تقسیم کیا ہے، لوگ تعریف کریں۔ دیکھو ہمارا اسٹیٹس مینٹین ہونا چاہیے، تبرک ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تعریف کریں، حصہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ واہ واہ کہیں، نام ہو پورے گاؤں میں۔ گاؤں میں کیا ہے، پورے علاقے میں نہ، اطراف میں لوگ کہیں کہ صاحب انہوں نے تو مٹن کھلایا، انہوں نے تو چکن کھلایا۔ مجلس میں یہ فکر رہے گی تو ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، دنیا کے لیے کرنا چاہتے ہو میں تمہیں دوں گا، میں خدائے عادل ہوں، میں انصاف کرنے والا خدا ہوں، میں تمہیں عطا کروں گا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ تبرک اگر امام حسین کو راضی کرنے کے لیے ہو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اہل بیت خوش ہو جائیں، بہترین تبرک تقسیم کروں، ایسا تبرک تقسیم کروں گا کہ قلب امام حسین خوش ہو جائے گا، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ایسا تبرک تقسیم کیا جائے گا کہ لوگ تعریف کریں گے صاحب کیا پیسے والے ہیں، کیا زبردست تبرک تقسیم کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے اس بات کو ایک جگہ میں نے بیان کیا تھا، شاید میری یہ تقریر آپ تک پہنچی ہو، میں اس کا خلاصہ نقل کر رہا ہوں۔ تقریر طولانی ہے، صرف 2-3 جملوں میں سن لیجئے، 1-1.5 منٹ میں کہہ لیجئے۔ آپ سنیے کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھا ہوگا اپنے مسجدوں میں، امام باڑوں میں واٹر کولر پہ لکھا رہتا ہے ڈونیٹڈ بائی مولانا اسلم رضوی، یا مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنکھے کے پتی پہ لکھا رہتا ہے ڈونیٹڈ بائی مسٹر XYZ۔ کس کے لیے لکھ رہے ہو؟ تو یہ جو تم نے پنکھے کی پتی پر لکھا ہے، پروردگار دیکھ کر کہ مولانا اسلم کا نام لکھا ہے لہذا چلو ان کے نام اعمال میں ثواب دے دیا جائے، پروردگار پنکھے کی پتی پر پڑھ کر تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھے گا؟ وہ تو عالم الغیب ہے، وہ بالکل آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہو جائے پروردگار اس سے بھی واقف ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ہمیں بہت ہی غور کرنا ہے۔ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ الریا سبب لعدم قبول الطاعات، ریا جو ہے سبب ہے کہ اطاعت آپ کی قبول نہ ہو سکے۔ وَأَنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ۔ تو آج کی تقریر کا خلاصہ اب مجھے بیان کرنے دیجئے، بہت ہی امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پوری تقریر جو میں نے بیان کی ہے اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ میں نے یہ کہا تھا شروع میں کہ یہ وبا ہے، ریاکاری وبا ہے، اور یہ ہمارے سماج اور معاشرے کے ڈھانچے کو گھن کی طرح جو ہے کمزور کر رہی ہے، ہمارے ایمان کے ڈھانچے کو کمزور کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریاکاری سے کتنے نقصانات ہیں، کبھی انشاءاللہ کسی اور مجلس میں بیان کروں گا۔ میرا وقت ختم ہو گیا، مجھے معلوم ہے، یہیں پہ مجھے ختم کر دینا چاہیے تھا مجلس کو، لیکن سن لیجیے آخری بات جو ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس آیت کو جو ہے ہر روز 7 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے تو یہ جو ریاکاری والا جذبہ ہے یہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ یہ ریاکاری کا ویکسین اور ٹیکہ ہے، اسے آپ کو لگانا ہوگا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ خلوص اگر دیکھنا ہے، کوئی مثال چاہیے نا،
کوئی مثال آپ کو چاہیے کہ خلوص کہاں پر آپ کو ملے گا؟ تو آئیے کربلا میں چلتے ہیں. شب عاشور ہے، اللہ اکبر، شب عاشور ہے. امام حسین کے پاس جناب عباس آ کر کہتے ہیں یزیدیوں نے تیاری کی ہے جنگ کی، اور وہ آج کی شب میں گویا جنگ کرنا چاہتے ہیں. مولا کہتے ہیں ان سے کہہ دو ایک شب کی اور مہلت دے دیں. کہ حسین مہلت لے نہیں رہے بلکہ مہلت دے رہے ہیں. دو سبب ہے. ایک سبب تو یہ ہے کہ ابھی میرا ایک چاہنے والا ادھر سے ادھر آنے والا ہے، حر آ جائے تو پھر جنگ شروع ہوگی. اور ایک شب اور مل جائے کہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہم ایک عبادت کر سکیں. آپ کا سینکڑوں ہزاروں بار سنا ہوا یہ مثال ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ شب عاشور ایک طرف میوزک ہے، ایک طرف بینڈ باجے ہیں، ایک طرف طبل بج رہے ہیں، ایک طرف شادیانے بج رہے ہیں، اور حسین کے خیمے سے تسبیح پروردگار کی آواز آ رہی ہے. اس طریقے سے امام حسین کے خیمے سے تسبیح پروردگار کی آواز آ رہی ہے جیسے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے جب شہد کے چھتے کے قریب جائیے. اللہ اکبر. شب عاشور ہے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، راوی بیان کرتا ہے، اپنے خیمے سے نکلے، تقریباً آدھی رات ہو چکی ہے. امام مقتل کی طرف جاتے ہیں. جناب ہلال نے دیکھا کہ مولا اکیلے مقتل جا رہے ہیں. ہلال سے برداشت نہ ہوا، میرا مولا مقتل کی طرف اکیلے جا رہا ہے. ہلال نے دیکھا، ہلال بھی پیچھے پیچھے ہو لیے. ایک مرتبہ امام حسین کو یہ احساس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا، ہلال لرز گئے. مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے جسارت کی، بغیر پوچھے ہوئے میں آپ کے ساتھ آ گیا، لیکن میں نے دیکھا میرا آقا، میرا مولا تنہا جا رہا ہے مقتل کی طرف، میدان کی طرف، تو میں خود کو روک نہیں سکا. امام نے کہا ہلال آ گئے ہو تو چلو میرے ساتھ چلو. بس میں نے ختم کیا عزیزو، میں مصائب بہت طولانی نہیں پڑھتا ہوں، ایک قطرہ بھی آنسو کا نکل آئے تو معال مجلس جو ہے حاصل ہے. ہاں عزادارو، بس رونے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں چشم بصیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. تو عزیزو اب سنیں کہ جناب ہلال کو امام نے کہا ہلال آ گئے ہو تو چلو. اب امام مقتل میں آئے، میدان میں آئے. امام نے کہا ہلال یہ دیکھتے ہو یہ جگہ؟ کہا ہاں مولا. کہا یہاں پر میرے قاسم کا لاشا پامال کیا جائے گا. امام نے فرمایا ہلال وہ دیکھتے ہو وہاں پر اون محمد کی شہادت واقع ہوگی. ہلال وہ جگہ تم جو دیکھتے ہو وہاں پر میرا علی اکبر، میرا 18 سال کا جوان علی اکبر نیزے کی انی اس کے سینے میں در آئے گی. امام ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک بات امام نے کہی، اے ہلال وہ جگہ دیکھ رہے ہو، اے ہلال وہ جگہ دیکھ رہے ہو، وہاں پر میرا عباس کو شہید کیا جائے گا. اس کے بعد امام ہلال کو اور آگے لے گئے. امام کہتے ہیں ہلال یہ نشیب دیکھ رہے ہو، اسی نشیب میں میری شہادت واقع ہوگی. ہلال کبھی امام حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی نشیب کی طرف دیکھتے ہیں. امام کہتے ہیں ہلال تمہارا مولا تمہارا امام تم سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن تمہاری توجہ کسی اور طرف ہے. کہا مولا آپ نے صحیح پہچانا، آپ نے جو نشیب کی بات کی ہے نا مولا، اسی نشیب کے پاس جو ہے جب میں نے توجہ کی تو ادھر سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. امام تو جانتے تھے، ہلال کی زبانی سننا چاہتے تھے. ہلال وہ بی بی کس طریقے سے رو رہی ہے؟ کہا مولا جیسے کسی ماں کا کوئی جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ کس طریقے سے تڑپ کر روتی ہے، یہ بی بی بالکل اسی طریقے سے تڑپ کر رو رہی ہے اور آواز دے رہی ہے واہ حسینا واہ مظلوما وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ممنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید توقیر حسن زیدی ابن سید مظفر حسین زیدی و مرحومہ و مغفورہ
نورین بی بی بنت سید واحد علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔